عزیزان من، دنیا 20 طرز پہ تقسیم ہے: مذہبی تقسیم، مسلکی تقسیم، لسانی تقسیم، جغرافیائی تقسیم، نسلی تقسیم وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سب میں جو سب سے پائیدار تقسیم ہے، جو ازل سے ہے اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی نظر آتی ہے، اس کے اعتبار سے دنیا 2 حصوں میں یوں تقسیم ہے، گویا ایک طاقتور ہے، دوسرا کمزور ہے، حاکم اور محکوم، ظالم اور مظلوم کہہ لیجیے۔ آج ہم 2 باتوں پر بات کریں گے، لیکن مرکزی بات طاقت ہے۔ معلوم انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ طاقت ہی حکومت کرتی رہی ہے اور طاقت ہی حکومت کرتی ہے۔ نظر بھی یہی آتا ہے کہ طاقت ہی حکومت کرے گی۔ طاقت کی مختلف صورتیں ہیں: جسمانی طاقت، غار کے زمانے کا انسان جو طاقتور تھا وہ بہتر شکار کرتا تھا، بہتر خود کھاتا تھا اور بچا کچا کمزوروں کو دے دیتا تھا۔ اپنے اس احسان کے بدلے میں وہ اختیار رکھتا تھا کہ اب ان کمزوروں پہ حکم چلا سکے۔ علم اور شعور کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ جب کوئی دانشور یا مفکر یہ کہتا ہے گاڈ از ڈیڈ، تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ یہ فکر کی، علم کی طاقت ہے۔ دولت اور اسلحہ تو ہے ہی طاقت، وسائل پر قبضہ بھی طاقت ہے۔ گویا طاقت ہی حکومت کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، انسان میں ہوس ہے، اور ہوس اسے اکساتی ہے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ ہوس بھی ہے اور اس کا مفاد بھی اس سے وابستہ ہے۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا۔ اب طاقت ہوگی تو وسائل پر قبضہ ہوگا۔ آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے جو اس وقت تمام میڈیا میں سب سے اہم ہے۔ اس موجودہ دنیا کے طاقتور ترین حکمران نے ایک کمزور ملک کے صدر کی توہین کی ہے، یعنی ٹرمپ، اور اس کے نائب نے وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر کی بری طرح تذلیل کی ہے۔ صرف رویہ ہی سخت نہیں تھا، الفاظ کا چناؤ بھی شدید نہیں تھا، صرف آواز ہی اونچی نہیں تھی، بلکہ اس کے لباس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی نقلیں اتاری گئی، کھانا میز پہ چنا رہ گیا اور اسے وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا گیا۔ اس لیے کہ جب جنگ سے وسائل آپ کے قبضے میں آنے تھے تو یہی صدر سب سے اچھا تھا، اور آج جب امن سے وسائل آپ کے ہاتھ لگیں گے تو یہ برا ہو گیا ہے، اس کی تذلیل ہوگی۔ ہاں بھائی، یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اخلاقیات کہاں گئے؟ اخلاقیات پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس سارے واقعے سے دنیا کو ایک پیغام پہنچا ہے، اور وہ پیغام بڑا درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر اجاڑنے والے کسی کے دوست نہیں۔ گویا اپنے مفاد کا تحفظ ہی ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ تو اخلاقیات جو آپ کی ہیں وہ طاقتور کی تھوڑی نہ ہیں۔ ہر ایک دائرے میں ہر ایک کی اخلاقیات مختلف ہیں۔ آقا کی اخلاقیات اور ہیں، غلام کی اخلاقیات اور ہیں۔ گویا غلام کی اخلاقیات یہ ہیں کہ وہ آقا کا حکم من نون بجا لائے، بس یہی اس کی اخلاقیات ہے۔ طاقتور کی اخلاقیات یہ ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ مفاد کو تحفظ فراہم کرے۔ یہ اخلاقیات کا پیمانہ الگ ہے، اس پہ الگ سے مفکرین نے مغزماری کی ہوئی ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے عمل میں انسانیت کہاں ہے؟ جب ہم نتائج پہ غور کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ انسانیت کہیں نہیں ہے۔ جس نے تھیوری دی تھی انسان مرکز ہے، اس کو غلط لے لیا گیا ہے۔ انسان مرکز ہے کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ کچھ کو ٹھکانے لگا کر کچھ کا ٹھکانہ بنانا ہے۔ بھئی سب نے مل کر ٹھکانہ کیوں نہیں بنانا؟ اچھا مان لیا کہ دنیا کو تمام لوگ آگے نہیں بڑھاتے، یہ درست ہے، چند ہی لوگ جو ہے دنیا کی امامت کرتے ہیں اور اس کا مستقبل طے کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کیوں نتیجہ نکالتے ہیں کہ بہت زیادہ کو ٹھکانے لگانا ہے اور ہم چند لوگوں کا ٹھکانہ بنے گا؟ انسانیت مرکز کیوں نہیں ہے؟ اور انسانیت میں صرف روٹی، کپڑا اور مکان تھوڑی ہے، یا اور وسائل انسان کے تھوڑی ہیں، بلکہ عزت نفس بھی ہے، اس کے جذبات کی قدر بھی ہے، اور دیگر اشیاء بھی اس سے وابستہ ہیں۔ تم فلک سے ہو آؤ، مہر و ماں کو چھو آؤ، خاک ہو تمہارا تو خاک ہی حوالہ ہے۔